بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناشتے میں کدو کا سالن کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ کالے انگور دودھ میں ڈبو کر کھانے سے رنگ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ گنے کا جوس پینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ سوکھی دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ جسم پر گلٹیاں بن جائیں تو تارا میرا کا تیل لگانے سے گلٹیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر گلے میں بلغم ہے تو کالا نمک چاٹا کرو۔ جنہیں غصہ زیادہ آتا ہو انہیں روزانہ پکے ہوئے 2 کیلے کھلایا کرو۔ دائیں جانب ہو کر سویا کرو، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ گھر سے نحوست کو بھگانا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد گھر میں اگربتی جلا دیا کرو۔ تیز گرم کھانا کھانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جن عورتوں میں زیادہ دیر تک موٹاپا ہے ان میں بانجھ پن کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرہ قطرہ کر کے آنا معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ زیادہ تر تھوکتے رہنے سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کریلے کی سبزی کھانے سے چہرے کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو میاں بیوی گھر میں زیادہ جھگڑا کرتے ہیں ان میں بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بکری کے دودھ کی دہی بنا کر کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ ٹیشو پیپر پر لیموں نچوڑ کر چہرے کا مساج کرتے رہو، جھریاں کبھی نہیں پڑیں گی۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کھانے سے عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ مالٹا اور لیچی کا پھل ہے۔ جو خواتین مخصوص جگہ کی بدبو سے تنگ آ چکی ہیں مالٹے کے چھلکے اس جگہ پر مسل لیا کریں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں نکال کر لگانے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ رات کو کالے انگور کھانے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ پان کے پتے چبانے سے دماغ کھل جاتا ہے۔ نہارمو کشمش کے چند دانے کھانے سے کالی کھانسی رک جاتی ہے۔ فالسے کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ نہارمو مالٹا کھانے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ صبح روزانہ 1 کچا ٹماٹر کھانے سے دل کی نالیاں کبھی خراب نہیں ہوتی۔ اجوائن پانی میں ڈال کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بیر کھانے سے گردوں کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ الٹا لیٹ کر سونے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت شملہ مرچ کھانے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ جامن دودھ میں ڈبو کر کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ پالک اور میتھی سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ ہر 3 دن بعد 1 قطرہ بادام کا کان میں ڈال لیا کرو، کبھی بھی بہرے پن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہری مرچ کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ کھانے سے پہلے شہد میں دار چینی ڈال کے کھانے سے موٹاپا ختم ہوتا ہے اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں اپنے سالن پر چائے کے نیچے کا چوتھا حصہ پسی ہوئی سونف ڈال دیا کریں اور اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے صبح کے وقت بائیں پاؤں پر کھڑا رہنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت چند منٹ پاؤں کے تلووں پر ہاتھ رگڑنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے چاٹ لیا کرو۔ گھر کے دروازے سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمام آفتیں دور رہیں گی۔ کسی کو اپنے قریب لانا جائز کام کے لیے سورۃ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک دیا کرو۔ درد والی جگہ پر شبنم کے قطرے لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماری ہو تو کچی گاجر کھایا کرے۔ دانت میں کیڑا ہو تو رات کو لہسن دانتوں پر رگڑ کر سویا کرو۔
روزانہ زیتون کا تیل ناخنوں پر لگانے سے ناخن چمکدار ہوتے ہیں اور ٹوٹتے نہیں۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو لہسن کی ڈلیاں ابال کر کھاؤ۔ بیوی نے شادی کے پہلے روز ہی مجھے دیکھتے ہی شور مچا دیا کہ تم ناپاک ہو، میرے قریب مت آنا۔ میں مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ بیوی کے ساتھ آئی اس کی دوست مجھے کہنے لگی، اگر آپ آج اس کے پاس گئے تو دونوں میں سے کوئی ایک مر سکتا ہے، کیونکہ اس پر سایہ ہے۔ مگر میں نہ مانا اور اسی وقت اپنے ایک عالم دوست کے ساتھ یوں ہی اپنی قریب کمرے میں گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں تو کوئی… آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میرے یار دوست مجھے مذاق کر رہے تھے اور یوں ہی خوش گپوں میں میرے کمرے میں جانے کا وقت ہو گیا۔ میں اپنے دوستوں سے معذرت کر کے گھر کے اندر چلا آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں خفا ہونے لگیں کہ اتنی لیٹ آئی ہو، دلہن بیچاری تھک گئی ہے، تمہارا انتظار کرتے کرتے اب بس جلدی سے کمرے میں جاؤ۔ میں نے اس آس پاس دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، سب مہمان شاید آرام کر رہے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر یوں ہی اپنے کمرے میں جانے لگا تو اچانک مجھے رکنا پڑا، کیونکہ دروازے کے آگے ہی میری بیوی کے دوست کھڑی تھی، جو اس کے ساتھ ہی یہاں پر آئی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ دلہا بھائی، میرا مشورہ یہ ہے کہ آج آپ کمرے میں مت جائے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، یا یہ بھی شاید کوئی رسم ہی ہوگی کہ پیسے دے کر مجھے اندر جانا ہے۔ میں نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تو کہنے لگی کہ نہیں، اب غلط سمجھ رہے ہیں، میں رسم نہیں نبھا رہی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا اندر جانا ابھی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی اور کمرے میں جا کر سو جائیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ میں نے ناگواری سے اس کو ٹوکا اور کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری آج شادی ہوئی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اپنے کمرے میں نہ جاؤں۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے بھلے کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، اندر جائیں گے تو پھر جو ہوگا اس کی ذمہ داری آپ پر ہی ہوگی۔ میں نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، تم مہمان ہو اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں، جا کر کمرے میں سو جاؤ۔ عجیب لڑکی تھی جو رات گئے یوں اس وقت میرے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں گیا تو چونک گیا، کیونکہ بیڈ پر تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دور دور دیکھا کہ میری بیوی کہاں پر گئی ہے۔ ابھی میں حیرانی سے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ واش روم سے برآمد ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ میں خوش اخلاقی سے اس کی طرف بڑھا تاکہ اپنا تعارف کروا سکوں، اس کا حال چال دریافت کر سکوں، مگر وہ ایک دم ہی بھاگ کر مجھ سے دور ہو گئی اور بیڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے حیرانی سے اس حرکت کو دیکھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس پل اس کی حالت دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ وہ عجیب طرح سے سانس لے رہی تھی، گہرے گہرے سے، جیسے اسے دشواری پیش آ رہی ہو۔ میں نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک دم ہاتھ مار کر اسے دور پھینک دیا اور کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا، تم ایک ناپاک مرد ہو، میں ہرگز بھی تمہارا سایہ خود پر برداشت نہیں کروں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے الفاظ تھے یا کوئی خنجر۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کوئی لڑکی میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے۔ میں ناپاک ہوں؟ میں نے تو ساری زندگی اتنی پاک باز گزاری ہے، اپنے جذبات سنبھال کر اپنی ہونے والی بیوی کے لیے رکھے، اور آج وہی میرے ساتھ اس قسم کی بات کر رہی تھی۔ یہ آخر ہو کیا رہا تھا؟ پہلے اس کی دوست مجھے اندر آنے سے منع کر رہی تھی اور اب اس کا یہ کہنا۔ میں نے پھر سے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو اچانک ہی وہ چیخنے لگی۔ وہ بار بار مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ میں ایک ناپاک مرد ہوں، میرے قریب مت آؤ۔ شور اور ہنگامہ سن کر سب مہمان اپنے کمروں سے باہر نکلنے لگے اور اماں بھی دروازے پر دستک دینے لگی۔ میں بری طرح سے شرمندہ ہو گیا۔ اب میں سب کو کیا جواب دوں گا؟ اور میری بیوی ایسی حرکت کیوں کر رہی تھی؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی، کیوں یہ تماشا لگوا رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اماں کے ساتھ گھر پہ موجود ڈھیر سارے مہمانوں کو یوں اپنے دروازے کے سامنے اکٹھا دیکھ کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ سب اندر آ گئے۔ میری بیوی ابھی بھی بیڈ پر کھڑی تھی۔ اماں نے غصے سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ تم دونوں نے کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ اب میں کیا بتاتا، اگر کچھ بھی کہتا تو اس میں میری ہی بدنامی ہوتی۔
اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ جیتے ہوئے کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کو مجھ سے دور لے جاؤ، یہ ناپاک ہے، اس کو قریب نہیں آنے دو میرے۔ اس کی بات سن کر سب مہمانوں کی گردنوں کا رخ میری طرف ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس پل میں انہیں کیا جواب دوں اور ان کا سامنا کیسے کروں۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ الزام تو الزام ہی ہوتا ہے، لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ ذرا سی بات کا پہاڑ بنا لینا۔ میری نئی نویلی دلہن کی باتیں سن کر سب مہمان آپس میں چامگوئیاں کرنے لگے تو مجھے اماں کو بتانا پڑا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں آیا تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو اور اس نے انجانے میں یہ بات کہی ہو۔ خود اتنی بڑی بات کہہ کر وہ آرام سکون سے بیٹھ گئی تھی اور سب کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اماں کی طرف التجائی نظروں سے دیکھا کہ اس مسئلے کو حل کریں، تو اماں نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب مہمانوں کو ان کے کمرے میں جانے کا کہہ دیا اور مجھے کہنے لگی کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اس سے بات کرو، یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، میں جا کر ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے دوست تو وہیں پر ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ دلہا بھائی، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ کمرے میں مت جائیے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے تو آپ کو منع کیا تھا، مگر آپ نے تو میری ایک نہیں سنی۔ اب کی بار میں نے اس کی بات غور سے سننے کا فیصلہ کیا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا اور یہ تمہاری دوست ایسے کیوں کر رہی ہے کہ اس کی شادی اس کی رضامندی میں شامل نہیں ہے، جو اس طرح کی تماشے لگا رہی ہے، مجھے سب کے سامنے برا ثابت کر رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس سب میں بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب اس نے نہیں کیا بلکہ اس سے کہلوایا گیا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اسے کہا کہ صاف لفظوں میں مجھ سے بات کرو، کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ تو مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ ادھر باہر آئیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ جیسے ہی ہم کمرے سے باہر نکلے، اس نے بھاگ کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں اس سب کی وجہ جاننا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی دوست کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں آ گیا تاکہ آرام سے بات کر سکوں۔ وہ کہنے لگی کہ اس سارے معاملے میں میری دوست کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اصل میں اس کے گھر والوں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے، اس پر جنات کا سایہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ اس پر حاوی ہیں۔ تبھی تو اس نے یہ بات کی، کیونکہ جس پر جنات عاشق ہو جائیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور سے تعلق بنائے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ آج کی رات اس سے دور رہیں، ورنہ یہ آپ دونوں کے لیے نقصان دہ ہی ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ وہ جنات بہت خطرناک ہیں، اس کے گھر والوں نے یہ بات اسی لیے چھپائی تھی کہ اگر وہ بتا دیتے تو آپ لوگ رشتہ نہ کرتے، اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اب آپ پر ہے کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں یا نہیں۔ یعنی میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آج کی رات آپ کسی کمرے میں سو جائیں، صبح ہم لوگ کوئی حل نکال لیں گے۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور میں سوچ میں ڈوب گیا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں ہوا۔ اگر ان کی لڑکی پر کچھ اس طرح کا سایہ تھا تو انہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تو اپنا بوجھ اتار کر ہمارے سر پر لاد دیا۔ یہ شادی میں نے اپنے والدین کی مرضی سے کی تھی اور میں اس سے پہلے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں اپنے والدین کا بڑا ہی بیٹا تھا، مجھ سے چھوٹے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ ہم لوگ ایک پڑھی لکھی فیملی تھے اور ہمارا اپنا کاروبار تھا جس میں ہم تینوں بھائی ابا کے ساتھ مل کر ہاتھ بٹاتے تھے۔ زندگی میں سب کچھ ایسا چل رہا تھا، اور اب جب کہ میں کمانے کے قابل بھی ہو گیا تھا تو ہر ماں کی طرح میری ماں بھی چاہتی تھی کہ وہ کسی اچھی سی لڑکی کو بہو بنا کر گھر لے آئے۔ میں نے بھی اس شادی کے لیے ہاں کر دی تو وہ میرے لیے لڑکیاں تلاش کرنے لگی، مگر ہم ان سب کو تب حیرت ہوئی جب ابا نے اماں کو کہا کہ میری شادی وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔
اصل بات میں آج سے پہلے اماں کی کسی معاملے میں میرے ابا نے کبھی بھی کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ ہم لوگوں کی تعلیم کا فیصلہ ہو یا زندگی گزارنے کا، سبھی اماں ہی کرتی تھی، اور اب جب کہ شادی کی بات ہو رہی تھی تو اس موقع پر ابا کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ ہم سب کو حیران کر گیا۔ میری اماں نے بھی اس بات کو اتنا ایشو نہیں بنایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کس سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابا کہنے لگے کہ میری ایک دوست کی بیٹی ہے، وہ آج کل اس کے رشتے کے سلسلے میں بڑی ہی پریشان ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں۔ اچھی لڑکی ہے، خاندانی لوگ ہیں، اور ہمیں بھی تو یہی چاہیے، تو کیوں نہ ہم ان دونوں کا رشتہ طے کر دیں۔ میری ماں ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی چلاتی یا ضد کرتی، اسی لیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ہم نے ابا کو کہہ دیا کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یوں میرے بابا رشتہ لے کر ان لوگوں کے گھر چلے گئے۔ پہلی بار جب ابا کے ساتھ ان کے گھر گیا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ سب لوگ کچھ چپ چپ سے تھے اور مجھے صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے کہ جیسے وہ ہم سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی بیٹی جس کا رشتہ میرے ساتھ ہو رہا تھا، وہ بھی بس ہمارے پاس 10 منٹ ہی بیٹھی اور پھر اندر چلی گئی۔ تو اس کی بہن نے بہانہ بنا دیا کہ اسے شرم آ رہی ہے، جبکہ مجھے تو ایسے کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں کچھ غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا، اور میں نے اس کا اظہار ابا سے بھی کیا کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو یہ شادی کر لوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا بہت ہی اچھا دوست ہے اور میں اس کی فیملی کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، تم کچھ بھی مت سوچو، سب اچھا ہو جائے گا۔ یہی میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، اور اس دوران 1-2 بار اس لڑکی کی طرف سے مجھے کالز بھی آئی، لیکن جب بھی میں فون اٹھاتا تو دوسری طرف سے بند کر دیا جاتا۔ ایک بار تو اس کی طرف سے کہیں باہر ملنے کے لیے بھی مجھے ٹکٹس بھی کیا گیا۔ میں کافی حیران ہوا کہ ابا نے تو کہا تھا کہ کافی شریف لوگ ہیں، تو اب یہ کیسے مجھے باہر ملنے کے لیے بلا سکتی ہے؟ اور جب میں نے جوابی ٹکٹس بھیجا کہ آپ جگہ اور وقت بتا دیں میں آ جاؤں گا، تو میسیج آیا کہ میں آپ کی ہونے والی سالی ہوں۔ میں تو بس آپ سے مذاق کر رہی تھی، میری آپی ہرگز بھی ایسا نہیں کہے گی۔ آپ کو باہر ملنے کے لیے بلائیں۔ مجھے بھی تھوڑا حوصلہ ہوا کہ شکر ہے کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، اور سالیاں تو اکثر ایسے مذاق کر لیتی ہیں، اسی لیے میں نے اگنور کر دیا اور شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ہم لوگ بارات لے کر جانے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے کہ ایک دم سے بابا کو ان کے دوست کا فون آیا، جس سے سن کر وہ کچھ پریشان ہو گئے۔ میرا دل بھی ایک دم سے ڈوب گیا کہ خیر ہو صحیح۔ جب ابا سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بارات 2 گھنٹے کی تاخیر لے آئیں گے، کیونکہ اس کے گھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، شاید کوئی خاندانی رنجش وغیرہ۔ خیر یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات تو نہیں تھی۔ ہم 2 گھنٹے کے بعد بارات لیں گے تو سب کچھ معمول کے مطابق ہی پایا۔ ہم لوگ دلہن کو رخصت کروا کر گھر لے آئے۔ رخصتی کے وقت اس کی بہن نے خاص طور پر مجھے تاکید کی تھی کہ میری آپی کا خیال رکھیے گا اور انہیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ جب گاڑی ان کے گھر سے تھوڑا دور ہی نکلی تھی کہ اچانک میری بیوی کہنے لگی کہ میری دوست بھی میرے ساتھ جائے گی۔ یہ ایک رسم ہوتی ہے کہ دلہن کے ساتھ اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی ایک لڑکی ایک رات کے لیے جاتی ہے۔ وہ بس آ رہی ہے، اب 5 منٹ کے لیے گاڑی روک لے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک لڑکی گاڑی میں بیٹھ گئی، جسے میری بیوی نے اپنی دوست کہہ کر تعارف کروایا تھا۔ سارا راستہ تو وہ بالکل خاموش رہی تھی، اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب میں کمرے میں جاؤں گا تو اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دے گی، اور اس ہنگامے کے پیچھے جو وجہ ہوگی اس پر جنات کا سایہ، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے گھر والے ہماری موجودگی میں کیوں اتنے احتیاط برت رہے تھے، اور اسے ہمارے سامنے بھی اتنی دیر نہیں آنے دیا، اور شاید شادی کے لیے بھی 2 گھنٹے اسی لیے لیٹ آنے کا کہا کہ ان کی بیٹی کو دورہ پڑ گیا ہوگا۔ اور اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کیونکہ ابا چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کی جلد سے جلد شادی کر دیں،
اور میرے ابا تو غلط فہمی میں ہی مارے گئے تھے۔ اپنے دوست کی پریشانی دور کرنے کے لیے ابا نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ میں تو سخت غصے میں تھا کہ اس کے والدین کو اتنی بڑی بات ہم سے نہیں چھپانی چاہیے تھی، لیکن پھر میں نے ٹھنڈے دل میں اور دماغ سے سوچا، خیال آیا کہ مجبوراً ماں باپ اور اگر کر بھی کیا سکتے ہیں، ان کی بیٹی کی کہیں شادی نہیں ہو رہی ہوگی تو اسی لیے انہوں نے یہ بات ہم سے چھپائی ہوگی۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی تو نہیں ہے جسے حل نہ کیا جا سکے۔ مجھے یاد آیا کہ میرا ایک دوست عالم دین ہے اور اسے اس کا کام میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ وہ جنات وغیرہ کو بھگانے کا کام بڑی آسانی سے کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ کہ اسی کی خدمت کیوں، اس کو خدمات لوں۔ رات کے اس پہر اس سے بات کرنا کافی عجیب تو تھا، لیکن میری بیوی کی بھلائی اسی میں تھی کہ یہ کام آج ہی مکمل کر لیتا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ہی تو وہ گھر گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سویا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے کال کر کے ایمرجنسی میں بلوایا تو کافی حیران تھا، اور جب میں نے اسے بتایا کہ یہ بات ہے تو وہ بھی کافی متفکر ہو کر اور کہنے لگا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بلا لیا۔ میں وضو کر کے آتا ہوں، پھر بھابھی پر دم کر دیتا ہوں۔ ہم دونوں میرے کمرے میں سامنے آ گئے اور میں نے دروازے پر دستک دی، لیکن کئی بار دستک دینے کے باوجود بھی اندر سے دروازہ نہیں کھلا۔ میں زور زور سے دروازے پر دستک دے کر دوبارہ سے سب مہمانوں کو نہیں جگانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے دوست کو کہا کہ تم یہیں پر کھڑے رہو، میں ایکسٹرا چابی لے کر آتا ہوں۔ جب میں چابیاں لے کر واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی کے دوست بھی وہیں پر ہی کھڑی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی آگے آئی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ اب اندر مت جائیں، اس پر سایہ ہے، وہ اب دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میرا یہ دوست حافظ قرآن عالم دین ہے اور یہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ لیکن مجھے حیرانی تھی تو اس بات کی ہو رہی تھی کہ پھر بھی وہ ہمیں اندر جانے سے کیوں روک رہی ہے۔ خیر میں نے اس کے ایک نہیں سنی اور چابی لگا کر دروازہ کھول دیا، اور جیسے ہی ہم نے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہکا بکا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کھڑکی پر کھڑی تھی اور غالبا نیچے کودنے والی تھی۔ اگرچہ میرا کمرہ اتنی اونچائی پر نہیں تھا، لیکن نیچے ماربل کا فرش تھا اور اگر وہ گرتی تو اس کا سر بھی پھٹ سکتا تھا۔ ابھی میں جلدی سے بھاگ کر اس کو بچانے ہی والا تھا کہ میری نظر کمرے کی ایک کونے پر پڑی اور میں یہ دیکھ کر سکتے میں آ گیا کہ میرے ابا وہیں پر موجود تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں جلدی سے ابا کی طرف بڑھا اور ان کے منہ سے ٹیپ ہٹائی۔ اتنی ہی دیر میں شاید وہ کود گئی تھی، لیکن مجھے اس پل صرف اپنے باپ کی فکر تھی۔ میرے کمرے میں اس حال میں کیا کر رہی ہے؟ جیسے ابا کے منہ سے ٹیپ ہٹی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اس کو بچاؤ۔ ان کا اشارہ کھڑکی کی طرف تھا، شاید وہ اپنی بہو کو بچانے کی بات کر رہے تھے۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس پر جنات کا سایہ ہی ہو گیا ہے، ورنہ ایک ہوش مند لڑکی تو ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی پر جا کر نیچے دیکھا تو نیچے ایک گدا بچھا ہوا تھا جس پر اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ وہ ایک طرف بھاگ رہی تھی، اس کا رخ بیرونی گیٹ کی طرف تھا۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ ابا کے کہنے پر میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ جب تک میں نیچے پہنچتا وہ گیٹ کھول کر بھاگ چکی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ مجھے دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ حیرانی والی بات یہ تھی کہ اتنی سی دیر میں وہ کہاں پر جا سکتی ہے۔ پریشانی میں گاڑی نکال کر میں اس کے میکے ہی چلا گیا تو شاید وہ بھاگ کر وہاں چلی گئی ہوگی۔ جب اس کے گھر پہنچا تو وہاں پر بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ بھی الگ پریشان ہو گئے کہ وہ کہاں گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بابا کافی غصے میں تھے۔ میری موجودگی کا لحاظ کیے بغیر اپنی بیوی پر برسنے لگے کہ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی کہ میرے منہ پر کالک مل کر چلی گئی؟ اب تو لحاظ کر لیتی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ کیا جواب دوں گا میں اپنے دوست کو جس نے میرے احسانوں کا بدلہ اتارنے کی خاطر اپنی ہی بیٹے کو قربان کر دیا تھا؟ لیکن دیکھو اس نے پھر بھی قدر نہیں کی اور میرے دوست کو بھی رسوا کر دیا۔ میں ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ عزت اور رسوائی کی کہاں بات سے آ گئی تھی، اور اس پر تو سایہ تھا، تو پھر وہ اپنی بیٹی کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے تھے؟ ان کے گھر پر تماشا لگ چکا تھا، اس لیے میں الجھتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گیا۔ میرے دوست نے ابا کو پانی وغیرہ پلایا
اور کافی پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا کہ مجھے کھل کر ساری بات بتائیں، آپ لوگوں نے مجھ سے کیا چھپایا ہے؟ ابا شرمندگی سے بتانے لگے کہ میری اور عباس کی دوستی کافی پرانی ہے، ہم لوگ سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور اس نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں میری مدد کی ہے۔ بچپن میں ہی ہم لوگ بہت غریب ہو گئے تھے اور وہ بھی اکثر میری مدد کرتا رہتا تھا، اور اس یہاں تک کہ میرے کالج کی پڑھائی کا خرچہ بھی اسی نے ہی اٹھایا تھا، اور پھر جب میں نے کاروبار شروع کیا تو اس نے مدد کی تھی، اور اس کی مجھ پر اتنے زیادہ احسانات تھے کہ اگر وہ میری جان بھی مانگتا تو میں ہاں کر دیتا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کے لیے تمہارا رشتہ مانگا اور مجھے اس کے احسانات کے بدلے میں ہاں کرنی پڑی، اور اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اس کی بیٹی کسی اور کو پسند کرتی ہے اور ایک بار اس کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی کوشش بھی کر چکی ہے، لیکن چونکہ وہ لڑکا لالچی اور فراڈ ہے اسی لیے وہ نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرے، اور اتنی جلدی میں کوئی مناسب رشتہ بھی نہیں مل سکتا تھا، تو اسی لیے تمہارے لیے بات کی اور میں انکار نہیں کر سکا، کیونکہ میں اس کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی ہی سمجھتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ لڑکیاں اکثر نادانی میں اپنے لیے غلط فیصلہ کر لیتی ہیں، اسی لیے یہ سارے معاملات بہت ہی جلد طے پر کیے گئے تھے۔ اس نے شادی تک اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، اور اس کی شادی کے بعد بھی اس نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو منایا تھا، اس لیے تو اس نے 2 گھنٹے تاخیر کی بارات لانے کا کہا تھا، کیونکہ اس کی بیٹی نے گھر میں ہنگامہ ڈال رکھا تھا کہ پھر جانے کیسے کیسے جتن کر کے اس نے اپنی بیٹی کو شادی کے لیے منایا۔ خیر نکاح ہو گیا تو میں مطمئن ہو گیا کہ اب تو وہ بھی سمجھوتا کر لے گی، مگر گھر میں آنے کے بعد تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ اس نے اس طرح کی عجیب باتیں کر کے تمہیں کمرے سے نکال باہر کیا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ وہ تم سے رشتہ نہیں بنانا چاہتی، اسی لیے میں اس کمرے میں آیا کہ اسے سمجھا سکوں، مگر وہ تو یہاں سے بھی بھاگنے کے لیے تیاری میں تھی اور میں کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے میرے ہاتھ باندھ دیا اور منہ پر ٹیپ لگا دی۔ اس کی دوست کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے اس کے کہنے پر ہی آپ سب سے جھوٹ بولا تھا اور اب میں یہاں پر اسی کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں جس کو کمرے میں ٹھہر رہی تھی اسی کمرے کے بیڈ کا گدا میں نے نیچے لا کر رکھا تھا تاکہ وہ چھلانگ لگا سکے۔ یہ ساری کہانی سن کر اور باقی سب ششد رہ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے گھر والے بھی آ گئے، ابا کے دوست بھی آ گئے اور ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے، اور اسی وقت اپنے بھائی کی بیٹی کا رشتہ میرے لیے پیش کر دیا، کیونکہ ان کو بھی احساس تھا کہ گھر میں مہمان ہے اور صبح ولیمہ بھی ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اسی لیے میرا دوسرا نکاح اسی وقت کر دیا گیا ان کی بھتیجی سے، اور یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا سب سے سنبھلنے میں مجھے بہت ہی وقت لگا، لیکن پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ اچھے کے لیے ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ میری اب والی بیوی بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی تھی، جب کہ پہلی بیوی جس نے کچھ ہی دنوں بعد مجھ سے طلاق لے لی تھی اب سڑکوں پر رلتی تھی، کیونکہ جس کے لیے وہ بھاگی تھی وہ اسے چھوڑ کر بھاگ چکا تھا، اور اب اس لڑکی کو تو اس کے گھر والے بھی قبول کرنے پر تیار نہیں تھے، اور اس کی یہی سزا تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی انٹریسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔